السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ملک میں ایک بڑا امپارٹنٹ فیصلہ سامنے آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کیس کا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا آج سے پہر۔ یہ کافی عرصے سے اراؤنڈ 1 ایئر سے بھی زیادہ ہو گیا، یہ ٹینشن بنی ہوئی تھی، بہت مسئلہ تھا۔ تو یہ ایک صدارتی ریفرنس تھا، گورنمنٹ نے، صدر صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا کہ ان کی جائیدادیں ہیں، لنڈن میں پراپرٹیز ہیں جو ان کی بیوی بچوں کے نام ہیں، تو چونکہ کفالت اور باقی معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے تو وہ قیمتی جائیدادیں جو ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی رول ہو یا نہ ہو، تو اس کی تحقیقات کی جائے۔ اتنا عرصہ کیس چلتا رہا، لیکن معزز جج صاحب نے منی ٹریل تو نہ دی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور سب کچھ۔ لیکن کل یکایک جب آن لائن بیان ہوا ان کی اہلیہ محترمہ کا، آن لائن فوراً سے انہوں نے آن لائن بیان دیا، تو یہ کل دیا، سال سے زیادہ ہو گیا کیس چل رہا تھا، تو اس کے بعد کیا ہے، آج فیصلہ بھی سنا دیا سپریم کورٹ نے۔ ان کی بیان کے بعد فیصلہ سنا دیا، اس میں انہوں نے اپنی منی ٹریل دی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے 7 لاکھ پاؤنڈ پاکستان سے کسی پرائیویٹ بینک کے تھرو فارن ٹرانسفر کیے تھے۔ 7 لاکھ پاؤنڈ آج کیلکولیٹ کریں تو 7 لاکھ پاؤنڈ کا مطلب ہے 13-14 کروڑ۔ تو اب مزید یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ میری پراپرٹیز یہاں ہیں، میں نے بیچیں، کسی اسکول میں وہ ٹیچر تھیں وغیرہ۔ لیکن یہ سارا معاملہ تحقیقات طلب تھا۔ منی ٹریل جج صاحب سے مانگی جا رہی تھی، مگر جج صاحب منی ٹریل نہیں دے رہے تھے۔ ان کا موقف تھا نہیں، آپ چھوڑ دیں، کیس کو بند کر دیں، کوئی تحقیقات نہ کریں، کوئی FBR کے پاس نہیں جائیں۔ تو بالآخر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا ہے لاسٹ ویک میں کہ وہ اپنا منی ٹریل دیں، بیان کریں۔ تو انہوں نے بیان کیا، کل آن لائن اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ تو انہوں نے کوئی ریٹن پروف نہیں دیا تھا کل، اور ظاہر ہے کہ انہیں ڈاکومنٹیشن دینا پڑے گی، سارا کچھ کرنا پڑے گا۔ مگر آج سپریم کورٹ نے بڑا خوبصورت فیصلہ سنا دیا کہ جو صدارتی ریفرنس تھا تحقیقات کا، وہ کویش کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ اور کالعدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے ایک اور دلچسپ کام کیا کہ FBR کو آرڈر دیا ہے کہ وہ 60 ڈیز میں انویسٹیگیشن کریں۔ یعنی فیصلہ دے دیا ہے کہ جج صاحب اس میں کوئی ملوث نہیں ہے، انہوں نے ایکسٹرا کچھ نہیں ایسا کیا ہوا، ہی از انوسینٹ۔ اور وہ جو تھا مطلب وہ شب انتظار جو ان پہ بھاری تھی وہ ختم کر دی، اور تحقیقات کا حکم بھی دے دیا۔ 3 ججز نے تو کہا FBR سے بھی اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر 7 ججز نے کہا کہ نہیں، FBR انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ اثاثے، جو سورسز آف انکم ہے، یہ کہاں کیسے بنے۔ یہ جو کہہ رہی ہیں اہلیہ محترمہ جج صاحب کی کہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچیں بلوچستان میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، تو یہ پتہ تو چلنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے اور اتنے بڑے اثاثے ہیں یہ کہ ایک ٹیچر تو نہیں کر سکتا، اگر آبائی بھی ہو تو انہیں ثابت تو کرنا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ ہو اور اسے پہلے چھپایا جا رہا تھا، کافی عرصہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ سنا ہے، شاید میرا خیال انہوں نے کہا ہے کہ 1918 کے جو انکم ٹیکس ریٹرن تھیں اور گوشوارہ میں ایسٹس میں انہوں نے اب ظاہر کیا ہے کچھ، لیکن اتنی دیر چھپانا اور پھر آگے بات کو بتانا نہ، سال کیس چلتا رہا، اور اب آ کے فٹافٹ یہ کام ہو گیا۔ آن لائن بیان کو اتنی اہمیت دی ہماری عدالت عظمیٰ نے کہ صدارتی ریفرنس کو ختم کر دیا۔ اور لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ریفرنس ختم تو ہو گیا، جج صاحب
پہ جو تلوار لٹک رہی تھی تحقیقات کی وہ تو ختم ہو گئی، مگر انویسٹیگیشن تو پھر بھی ہوگی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ تو معزز ناظرین، میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ چھوٹا سا جرم کر بیٹھے، پولیس مار مار کے اس کو دمبا بنا دیتی ہے، اور یہاں پہ انصاف جو ہے پتہ نہیں امیروں کے لیے، بہت بڑے طبقات کے لیے اور ہے، چھوٹے طبقات کے لیے اور ہے۔ یہ ہمارے اسلام اور مساوات کا جو ہمارا فلسفہ ہے ہمارے دین نے دیا، وہ دیکھنا چاہیے کہ اس فیصلے میں اس کی روح متاثر تو نہیں ہوئی۔ جب اتنے پیسے ہوں، اتنی منی ہو، اور ایک بندہ بہت بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھا ہو، جج جیسے منصب پہ فائز ہو، تو تحقیقات تو بنتی ہیں اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے تو۔ دیکھیں، اگر ریفرنس بھیجا ہے صدر صاحب نے، تو ریفرنس بھیجنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پرائما فیشائی کچھ نظر آتا ہو کہ اس میں کچھ جان ہے، تو اٹ ریکوائرز پروب انویسٹیگیشن، تو تب عدالتوں کے سامنے ایسا بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ یہ آئینی عہدے پہ ہیں، اس لیے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا کہ یہ تحقیقات ہونے چاہیے۔ تو وہ تحقیقات کی جو استدعا تھی، جسے پریزیڈنشل ریفرنس کہا جاتا ہے، جو وہ پیٹیشن تھی، وہ تو کالعدم قرار دے دی۔ لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تحقیقات شروع بھی کر دی گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، وہ لوگ جو پاکستان کے بڑے اداروں کے سربراہ ہیں، بڑے اداروں میں تعینات ہیں، آرمی ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، یا باقی جو بگ گنز ہیں پاکستان کی، کم از کم ارکان اسمبلی ہوں، اگر ان کی بیویاں یا ہسبینڈ، مطلب ان کے اسپاؤس اگر فارنر ہیں، ان کی فارن نیشنلٹی ہے، تو بہت سے معاملات جو ہے ملک سے وفاداری کے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسی آئینی ترمیم بھی کی جائے کہ جن کی اسپاؤس فارن نیشنلٹی رکھتی ہوں، ان کو آئینی عہدوں سے کے لیے نااہل قرار دیا جائے، اور انصاف ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کھوسا نے پاناما کیس میں بیان دیا تھا، قرار دیا تھا کہ جہاں پہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی جو عام آدمی کی سکت سے باہر ہے، ایکسٹرا آرڈنری لارج اماؤنٹ، تو اس میں اس کے پیچھے کوئی کرائم ہوگا۔ دیر از اے کرائم بیہائنڈ اے بگ اماؤنٹ، بگ ارننگ۔ تو اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے میں شیئر کروں کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کچھ قومی معاملات میں دلچسپی لینا چاہیے، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ابھی تحقیقات کرنی ہے کہ گوشوارے جمع کرائے گئے، اس میں جو کہا گیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جو بیان کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد اتنی وزن دیا ہے ہماری عدالت عظمیٰ نے کہ جو کیس چل رہا تھا اتنے عرصے سے وہ ختم کر دیا کہ جو ان کے بیان میں بڑا وزن ہے۔ نہ کوئی ڈاکومنٹ، نہ کوئی دستاویز، نہ کوئی انویسٹیگیشن۔ اور تو اب دیکھیں، پتہ نہیں کوئی زمین ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، وہ صحیح ہوں گے، لیکن انصاف جو ہے، انصاف تو ہونا ہی چاہیے، لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا کہ آج یہ بڑا اہم فیصلہ تھا، اور کچھ سمجھ آتی ہے فیصلے کی، کچھ نہیں آتی۔ میں نہیں کہتا کہ جو ان کے فیلو جج تھے، ججز نے ان کو کچھ فیور دی ہے، لیکن
ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔